ایسی زندگی کر کے جاؤ گے نا پھر جنت تیری ہو جائے گی. ہاں ہم تلاش میں ہیں نا, کون نہیں چاہتا ہے جنت میں جاؤں. جنتی عمل کو نکاح کہا جاتا ہے. نکاح, بس میرا وقت بھی پورا ہو گیا. نکاح نبی کی سنت ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کے آئیڈیل کے مطابق کرو جو بھی کام ہو. تو نکاح میں آئے جا سسٹم دیکھ لے صاحب, نکاح ہمارے گھر میں بھی ہو رہے ہیں, شادیاں آئے دن ہو رہی ہیں, ہم اور آپ آئے دن شادیوں کی پارٹی میں جا رہے ہیں, شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں. ہاں صاحب, ہمارے شادیوں میں بڑے بڑے نیتاؤں کی بھی آمد ہوتی ہے, بڑے مالداروں کو ہم اپنے شادیوں میں بلا رہے ہیں. کیوں صاحب, ہمیں صاحب آج شادیوں میں بڑے بڑے پنڈالوں کا انتظام کر رہے ہیں, جبکہ مصطفیٰ نے کہا تھا ایک مقام پہ آقا فرماتے ہیں لوگوں نکاح کو بالکل آسان کر دو, سستا کر دو, تاکہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے. آپ اپنے آپ معاشرے پہ نظر ڈال کر کے دیکھیں, آپ پوری کائنات میں نظر ڈال کر کے دیکھیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, ہماری شادیاں کس طریقے سے ہو رہی ہے آپ آئے دن دیکھ رہے ہوں گے. قوم مسلم میں شادیاں تو ہو رہی ہے. اسلام میں نکاح عظیم عبادت ہے اور بڑی آسان چیز کو نکاح کہا جاتا ہے. اس میں کوئی تام جھام نہیں ہے, اس میں کوئی پیسوں کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی طاقت کی بات نہیں ہے, ہاں اس میں کوئی مالداری کی بات نہیں ہے. بڑی آسانی سے مصطفیٰ نے کہا تھا نکاح کو آسان کر دو. لیکن آج صاحب ہم جانتے ہیں ہمارے پاس رب نے مال دیا ہے, آپ خرچہ کرو, ولیمے کا تصور ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ولیمہ کرنا سنت ہے, آپ ولیمہ کراؤ, میں منع نہیں کرتا. لیکن آپ آئے دن شادیوں میں جا رہے ہیں, شادی کے پارٹیوں میں جا رہے ہیں. آج ہمارے جیب سے 10 لاکھ خرچہ ہو رہے ہیں, کسی کے شادی میں 12 لاکھ خرچہ ہو رہے ہیں, 15 لاکھ خرچہ ہو رہے ہیں. میں نے کہا تھا صاحب ایک لڑکا اور لڑکی کو ملانے میں مصطفیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ فرمایا ہے نکاح کو آسان کر دو. لیکن یہ 12 لاکھ خرچہ کیسے ہو گیا ہے, یہ 15 لاکھ ہم نے لٹا کیسے دیا ہے, ہمارے بینک اور بیلنس سے 10 لاکھ ختم کیسے ہو گئے ہیں. ہاں صاحب اگر رب نے دیا ہے تو میں منع نہیں کرتا, آپ ختم کرو اپنے بیٹے کے شادی میں, آپ جشن بھی مناؤ. ہاں صاحب پنڈال کا بھی انتظام کرو, لوگوں کی دعوتیں بھی کھلاؤ, ہاں آپ بڑے نیتاؤں کو بھی بلاؤ. لیکن میں نہیں جانتا آپ نیتاؤں کو بلاؤ گے تو آپ کو کیا ملے گی. آپ نے پنڈال سجایا تو آپ کو کیا ملے گا, ہاں آپ نے دوستوں کو بلایا تو آپ کو کیا ملے گا. لیکن آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کر دو. اب صاحب ہمارے گھر میں روزانہ شادیاں ہو رہی ہے, آئے دن شادیاں کر رہے ہیں, لیکن شادی آقا فرماتے ہیں یہ نکاح برکت والی چیز ہے. ہاں جو نکاح کر لیتا ہے نکاح کے برکت سے اللہ اس کے گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے. نکاح جنت لے جانے کی ذریعہ ہے, نکاح عبادت ہے. لیکن صاحب اس نکاح کے پیچھے ہم نے رب کو ناراض کر دیا ہے, اس نکاح کے پیچھے ہم نے محبوب کو ناراض کیا ہے. اور صاحب میں بتانا چاہتا ہوں ہم نے پیسہ تو لگایا, کبھی ڈی جے میں زیادہ پیسہ لگایا, ہاں کبھی آرکیسٹرا میں زیادہ مال لگایا, ہم نے دنیا کے عیاشیوں میں لٹایا, بم پڑاخے میں پیسہ لٹایا. ہاں اس سے ہمیں جنت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا صاحب, عبادت تھی عبادت, رب کو راضی کرنے کی ذریعہ یہ نکاح تھا. لیکن ہم نے اسی کے ذریعے اپنے رب کو بھی ناراض کیا ہے, رسول کو بھی ناراض کیا ہے. ہمارے جیب سے بھی 10 لاکھ ختم ہو گئے, 12 لاکھ ختم ہو گئے, دوست بھی آ کر کے کھا کر کے چلے گئے, ہمارے دوست احباب موت مستیاں کر کے چلے گئے, شادیوں میں براتوں میں شامل ہو کر کے چلے گئے. لیکن میں نہیں جانتا آپ شادی ختم ہونے کے بعد آپ کو اندازہ لگے گا یار ہمارے بینک بیلنس سے 15 لاکھ ختم ہو چکے ہیں, جیب سے 10 لاکھ ختم ہو چکے ہیں. لیکن صاحب اب یہ پتہ کر لینا کہ آپ کے دوست صرف شادی کے دن موج مستیاں کریں گے, رنگ ریلیاں منائیں گے, اس سے آپ کو کیا ملے گا. لیکن کبھی شادی کرنے سے پہلے یہ اندازہ لگا لینا اور زندگی کا مقصد سمجھ لینا کہ ہماری شادی بالکل کم خرچے میں ہوگی. دوست خفا ہو تو ہو جائے, ہاں کوئی نیتا آئے یا نہ آئے, ہمارے شادیوں میں بڑے پارٹیوں کا انتظام ہو یا نہ ہو, بالکل مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہم کم خرچے میں نکاح کریں گے. تو جب ایسے نکاح ہونے لگ جائیں گے تو ہمارے شادی سے خدا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. ہاں لیکن ہم نے صاحب صرف دکھاوے میں رہ گیا, ہمارے پاس مال ہے, پیسہ ہے, پیسہ تو صاحب ختم ہو جائیں گے, لیکن ان پیسوں سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے تھا. لیکن پیسہ ہونے کے بعد بھی اپنے رب کو ناراض کر دے رہے ہیں. ہاں تو پھر کوشش کریں, باتیں تو بہت ساری ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہوتا تو آپ کو بتاتے اسلام میں شادی کیا ہے, نکاح کیسے کرنا چاہیے اور نکاح میں ہمارا کام کیسے ہو رہا ہے. وقت ہوتا تو آپ کو بتاتے واٹ از اسلام, گفٹ دی ورلڈ, آخر اسلام نے ہمیں طریقہ کیا دیا ہے. لیکن میرے بعد خطیب باوقار حضرت علامہ شکیل احمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے بڑی آن شان کے ساتھ. آئیے ان کا استقبال اسی خوبصورت ماحول میں کر لیا جائے. نعرہ تکبیر. آپ اٹھا کر کے بتا دیں حضرت کو کہ ہم لوگ جگ کر کے بیٹھے ہیں, ہے نا, چونکہ لمبے بس وہ بھی مختصر ہی بولیں گے, آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں جگہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 4 مصروں سے بلاؤں گا کہ فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی, علم اچھا ہے تو تقریر بھی اچھی ہوگی. اور میں نے اپنے آپ کو ٹہلتے دیکھا مدینے میں, خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی.